اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں جتنے مرد حضرات بلند آواز سے جواب دے وے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماں بہن دل میں جواب دے وے، اللہ تعالی ہم سب کو سلامتی، رحمت اور برکت عطا فرماوے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ثم بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میری محترمہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور پیارے بچوں، یہ چونکہ لیڈیز پروگرام ہے، مستورات کا پروگرام ہے، اس لیے میں پوری کوشش کروں گا کہ ہماری ماں بہنوں کو خصوصی طور پر فائدہ ہو، اور اللہ ہم سب کو بھی عمومی طور پر فائدہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے، بولو آمین۔ اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، بولو آمین۔ سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے کرنا ہے، جیسے ہمارے بہت ہی پیارے بیٹے حضرت مولانا حذیفہ نندوربار والے جو ابھی آپ کے سامنے باتیں کر رہے تھے، وہ یہ بات تھی کہ واقعتاً یہ اللہ پر بھروسہ والا مہینہ ہے۔ یہ ذو الحجہ مہینے کے بہت فضائل ہیں، جیسے اگر کوئی پہلی ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ یعنی 9 دن اگر کوئی روزہ رکھے، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اگر کوئی پہلی ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی ذی الحجہ سے لے کر 9ویں ذی الحجہ تک میرا کوئی بھی امتی روزہ رکھے، ہمارے نبی فرماتے ہر روزے پر 1 سال روزے کا ثواب نصیب ہو جائے گا۔ یعنی مطلب ہے کہ 9 سال روزہ رکھنے کا ثواب ہم کو ملے گا۔ اور آج کا جو دن ہے، عرفہ کا دن ہے، ہمارے لیے عرفہ کا دن ہے، باقی حج والوں کا عرفہ کا دن گزشتہ کل ہو گیا، ہمارے لیے عرفہ کا دن ہے۔ اور عرفہ کے دن یعنی آج کے دن 9ویں ذی الحجہ میں کوئی روزہ رکھے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن اگر میرے کوئی امتی نے روزہ رکھا، 1 سال پہلے 1 سال بعد اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو یہ دن بھی بہت اچھے ہیں، اور رات چاہے پہلی ذی الحجہ سے 10ویں ذی الحجہ، ہر رات اتنی پیاری ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی ذی الحجہ سے لے کر اخیر تک کوئی رات کو جاگے گا، ہمارے نبی فرماتے اس کو وہ عبادت کا ثواب ملے گا جیسے شب قدر میں جاگنے کا اور عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو مطلب ہے کہ یہ دن اور راتیں بہت پیاری، ایک بات۔ دوسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی والا مہینہ تو پیارا۔ نمبر 3، حج کا مہینہ تو بہت پیارا۔ اور نمبر 4 کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جیسے مولانا حذیفہ نے فرمایا، توکل، اللہ پر بھروسہ جو ملا وہ بھی ہم کو اسی مہینے میں ملا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، قرآن پاک میں ایک آیت ہے، بہت پیاری آیت ہے، اللہ کی قسم بہت پیاری آیت ہے۔ اس آیت پر ہمارے نبی اور صحابہ نے بہت خوشی بنائی۔ کون سی آیت؟ جب اللہ نے فرمایا، آج میں نے شریعت کو مکمل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا، میرے نبی اب آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، کیونکہ میں نے شریعت کو مکمل کر لیا۔ مجھے جتنی نعمتیں دینی تھی میں نے سب عطا کر دی، اور میں نے پسند کر لیا، اب کوئی بھی شخص ہوگا وہی میرا ہوگا جو مذہب اسلام کو پسند کرے گا۔ یہ آیت پر صحابہ نے بہت خوشی بنائی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش ہوئے۔ یہ آیت 6 پارے میں، بولو کون سے پارے میں؟ یہ یاد ہونا چاہیے یہ آیت پر کیا خوشیاں آئی تھی، کون سی خوشی آئی تھی اور کیا خوشی آئی تھی۔ آیت کریمہ، الیوم اکملت لکم دینکم، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو، بہت پیاری آیت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم
علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب اب مجھے کوئی نبی کی ضرورت نہیں، کوئی نبی آنے والا نہیں، آج میں نے پوری شریعت کو مکمل کر کے تمہارے حوالے کر دیا۔ پھر فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، جتنی نعمتیں مجھے عطا کرنی تھی سب کو میں نے کچھ کچھ عطا کیا، میرے مصطفیٰ تم کو سب کچھ عطا کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے فرمایا قیامت آنے والی ہے، میں انہی بندوں اور بندیوں کو پسند کروں گا جنہوں نے اسلام کے جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں تھما کے رکھا ہوگا۔ تو یہ آیت کریمہ آپ کو بتاؤں، یہ اتنی اچھی آیت ہے اور اتنی خوشی والی آیت، ہمارے نبی خوش ہو گئے، صحابہ خوش ہو گئے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ آج، بولو سبحان اللہ۔ عرفے کے دن یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی لیے ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر یہ آیت پڑھی۔ حضرت عمر نے کہا معلوم ہے مجھے یہ آیت قرآن میں۔ وہ یہودی نے کیا کہا، یہ تمہارے قرآن میں اگر ہمارے تورات میں ہوتی نا ہم دو دو عید مناتے ہیں، ہم دو دو عید مناتے، ایک تو یہ آیت کو عید منا لیتے اور خوشی میں ہم نہیں۔ اس یہودی نے یہ کہا کہ اگر ہماری تورات میں یہ آیت اتری ہوتی نا ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے، اس دن کو ایک عید کا دن منا۔ حضرت عمر نے فرمایا تم ایک عید مناتے، یہ جب آیت اتری ہم نے دو دو عیدیں منائی ہیں، ایک تو اس آیت کی خوشی میں ہم نے عید منائی ہے اور عرفہ کے دن یہ آیت اتری ہے۔ اور حاجیوں کے لیے سب سے بڑا عید کا دن وہی ہوتا ہے کہ مانگتا جاتا ہے اللہ گناہوں کو معاف کرتا چلا جاتا۔ تو یہودی تمنا کرتے تھے کاش ہماری تورات میں یہ آیت ہوتی تو ہم ایک عید مناتے۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ آیت جب اتری ہماری تو ڈبل عید ہو گئی، ایک تو آیت کریمہ کی عید ہو گئی، ایک عرفے کا دن ہو گیا۔ تو ہمارے ہندوستان کے لیے آج وہ دن ہے جس میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، تو ہمارے لیے بھی یہ ایک عید کا معنی رکھتا ہے۔ اللہ یہ ساری خوشیاں ہم کو نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی بات مجھے اس وقت کرنا ہے کیونکہ 5 بجے تک تقریباً بات مکمل کرنا، سب سے پہلی بات یہ کرنا ہے کہ اللہ پر بھروسہ، بولو اللہ پر کریں گے، سب کریں گے بھروسہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی دیکھے، ایک ہی سبق توحید، اللہ پر بھروسہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا گیا آگ میں جاؤ، پہلے تو کہا نہیں آگ جلا دے گی، لیکن جب اللہ نے فرمایا میرا حکم ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، اللہ پر بھروسہ کر کے چلے گئے، اللہ نے اسی آگ کو باغ بنا دیا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ پھر وہ وقت آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم آیا اپنی بیوی، جوان بیوی ہاجرہ اور اپنے ابھی پیدا ہوئے بچے کو چھوڑ دو جنگل میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے تو حیران، اللہ کیسے ہوگا، اللہ جوان بیوی ہے، کوئی یہاں نہ آب و دانہ، نہ پانی، نہ کوئی گھر، نہ کوئی مکان، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جنات، نہ کوئی چرندہ، نہ کوئی درندہ، نہ کوئی پرندہ، اللہ ایسے حال میں میری جوان بیوی کو چھوڑ دوں اور میرے بیٹے کو چھوڑ دوں۔ اللہ نے فرمایا میرا حکم ہے، بس اللہ کا حکم مانا چلے گئے، اللہ نے اسی جنگل کو مکہ مکرمہ بنا دیا، اللہ نے اسی جنگل کو مکہ مکرمہ بنا دیا۔ بولو نا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة۔ حضرت ابراہیم کا ایسا توکل اور ایسا بھروسہ، اکیلے چلے گئے، بیوی کو بھی اللہ کے حوالے، بچے کو بھی اللہ کے حوالے۔ اللہ نے اتنا بڑا کمال، اللہ نے اتنا بڑا اعجاز عطا فرمایا، اسی جنگل کو اللہ نے مکہ مکرمہ بنا دیا اور اسی اسماعیل کے پاؤں مبارک سے زمزم کا پانی شروع فرما دیا۔ دیکھتے جاؤ، اللہ پر بھروسہ کرتے گئے اور اللہ اس سے بڑا اجر دیتا گیا۔ پھر وہ وقت آیا اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی رات کہا نہ اللہ ایسا نہ ہوئے، کوئی اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاتا۔ دوسری رات نہ اللہ میرے بیٹے اسماعیل کا کیا قصور ہے کہ چھری چلانا۔ تیسری رات اللہ نے فرمایا کیوں میرا حکم نہیں مانو گے؟ چھری لے لی اور بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے تیار ہو گئے۔ وہ الگ بات ہے، اللہ نے جنت کا دمبا بھیج دیا
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا اور جنگل کا دمبا جو تھا، جنت کا دمبا جو تھا، جانور تھا، وہ ذبح ہو گیا، لیکن ثواب کتنا اونچا ملا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تمہاری قربانی پسند آ گئی، آج تک دنیا والے تجھے سلام کرتے تھے، آج سے پیدا کرنے والا خود تمہیں سلام کرے گا۔ اور اللہ نے فرمایا ابراہیم 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 کیا قربانی تمہاری پسند آئی ہے کہ اس قربانی کی وجہ سے اللہ نے فرمایا میں نے قیامت تک کے لیے قربانی کو واجب کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، پڑھو نا، ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم۔ اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم تو نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کا عزم مصمم کر لیا، جاؤ اب دنیا والے تمہیں سلام کرتے تھے، اب سے پیدا کرنے والا رب، اب تک سب نے سلام کیا ہے، اب رب تمہیں سلام کرے گا، اور قیامت تک کے لیے قربانی کو ہم نے واجب کر دیا۔ تو میرے پیارو، یہ سب چیز کا خلاصہ کیا ہے معلوم ہے؟ کس پر بھروسہ؟ اللہ۔ میں نے بولو نا، کس پر بھروسہ؟ اللہ پر بھروسہ۔ آج کاش ہماری ماں، بہنیں، بیٹیاں، وہ کیا ہم سب آج کی مجلس میں طے کرے آج سے ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے۔ دیکھو شروع میں ہم کو معاملہ نہیں جمے گا، جب اللہ پر بھروسہ کریں گے، جیسا ہم کو کہے بھائی پردہ کرو پردہ کرو، ارے بھائی میں نے 25 سال تک پردہ نہیں کیا، جوانی میں پردہ نہیں کیا، اب بڑھاپا آ گیا، اب میرے کو مولانا بولتے پردہ کرو، شروع میں نہیں اچھا معلوم پڑے گا، لیکن کرتے جاؤ گے اللہ اسی پردے کو ہمارے لیے نور کا ذریعہ بنا دے گا، روزی میں برکت کا ذریعہ بنا دے گا۔ میرے پیارو، اللہ پر بھروسہ، بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤ، ایک مرتبہ ایسے تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں فقر و فاقہ والا معاملہ رہتا تھا، لیکن ایک دن پکا ہوا بہت سارا گوشت آ گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، بہت سارا پکا ہوا ہانڈیوں کی ہانڈیاں گوشت آ گئی۔ اچھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تناول فرمایا، ازواج مطہرات کو بھی کھلایا، اور جتنے وہاں صحابہ تھے، آ جاؤ بھائی، مہاجرین انصار آ جاؤ، آج پکا ہوا گوشت آیا۔ اچھا، سب نے کھایا، لیکن ابھی بھی گوشت باقی ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو گوشت باقی ہے، کسی کو گھر لے جانا ہو تو لے جاؤ۔ ہم ہوتے تو وہاں صحابہ نے کیا فرمایا؟ نہیں اللہ کے رسول، ہم کیوں گھر لے جائیں؟ یا مدینے میں کوئی غریب ہوگا، کوئی مسکین ہوگا، کوئی یتیم ہوگا، کوئی بیوہ ہوگی، کوئی لاچار ہوگا، کوئی مجبور ہوگا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا ہاں مجھے یاد آیا، ایک انصاریہ عورت ہے، اس کا مکان وہ گلی کے کنارے پر ہے، اور بیچاری بیوہ عورت ہے، اور اس سے 3 4 بچے ہیں، جاؤ یہ کھانا لے کر وہاں جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ہانڈی اٹھائی اور گئے، اور جا کر وہ انصاریہ عورت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے انصاریہ عورت نے پوچھا کون؟ باہر کا ابو ہریرہ۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا وہ کھانا کافی پکا ہوا اچھا گوشت ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا آپ بیوہ ہے، آپ کے بچے ہیں۔ تو کیا جواب ملتا معلوم؟ نہیں، میں نے بھی روٹی کھا لی، میرے بچوں نے بھی روٹی کھا لی ہے، سو گئے ہیں، ہو سکتا ہے میرے سے زیادہ کوئی غریب ہوگا، اس کو پہنچا دینا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا نہیں، لیکن آپ تو بیوہ ہیں نا، آپ کے بچے ہیں، رکھ لو نا، ابھی بچے سو گئے، صبح تو اٹھیں گے نا، صبح تو آپ کی بھی آنکھ کھلے گی، ماں کو بھی بھوک لگے گی، بچوں کو بھی بھوک لگے گی، صبح کھا لینا، ابھی رکھ تو لو۔ اس عورت نے کیا جواب دیا؟ ابو ہریرہ میں تو تم کو بہت جاننے والا سمجھتی تھی۔ ابو ہریرہ نے کہا میں تو جاننے والا ہوں، کیا معاملہ کیا ہوا؟ کہا کیا ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا؟ کیا ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اور یہ کھانا میں لوں گی، کیا ضروری ہے کہ کل میں اور میرے بچے زندہ رہے؟ موت تو کبھی بھی آ سکتی، میں بھی مر سکتی ہوں، میرے بچے بھی مر سکتے ہیں، اور کیا ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو؟ اور پھر کیا فرمایا؟ ارے وہ چڑیا کو دیکھو، صبح بھوکی نکلتی ہے، شام کو پیٹ بھر کر آتی، اسے کھلانے والا کون ہے؟ تغدو خماسا وتروح بطانا، یعنی یہ چڑیا، یہ جتنے یہ اڑنے والے پرندے ہیں یا جانور ہیں، صبح بھوکے نکلتے ہیں، رات کو کھا کر آتے، یہ کون سی دکان میں کام کرتے ہیں؟ یہ کون سا بزنس کرتے ہیں؟ کون سا کاروبار کرتے ہیں؟ کون سا کپڑے کا لے بیچ کرتے ہیں یا کون سا زمین کا لے بیچ کرتے؟ کچھ نہیں کرتے۔ یہ اللہ پر بھروسہ، ہمارے نبی نے فرمایا ان کا بھروسہ اگر میرے امتی میں آئے گا، اللہ جنت کا دروازہ کھول دے گا۔
یہ بھروسہ اللہ پر. تو آج کا پہلا سبق ہمارا یہی ہوگا حضرت ابراہیم کے پورے اسباق کو سننے کے بعد کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں. اور ایک بات سمجھ لینا، اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے، سنو کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. ہاں بھلے حالات کچھ ساتھ نہیں دیتے ہوں گے، کیونکہ ایک طرف حالات ہے اور ایک طرف شریعت ہے. بھائی ایک طرف حالات ہے، وہ سوچا آج مارکیٹ میں جانا بہت ضروری ہے، آج اگر مارکیٹ میں نہیں گیا نا تو سیدھا معاملہ دوسرے ہفتے کا ہو جائے گا، تو یہ پورا ہفتہ میرا دکان کا معاملہ ہوگا. یہاں ایک طرف شریعت ہے، ایک طرف شریعت ہے. تو اب اللہ کہتے مجھ پر بھروسہ کر لے، کام تو شروع کرے گا اسے برکتوں کے ساتھ میں مکمل کروں گا. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ پر بھروسہ کر لے، میں تیرے کام کو مکمل انجام تک پہنچاؤں گا. کیونکہ میرے دوستوں، میری ماں بہنیں، ہماری عقل چھوٹی ہے، ہم سمجھتے اس میں برکت ہے. اللہ فرماتے نہیں، میں نے میرے بھروسے میں برکت کو رکھا ہے. اس لیے میرے پیاروں آج سے طے کر لو، قربانی کرنے سے پہلے ہم سب کے لیے ضروری ہے 2-3 کام ہم کو کرنا، جس میں سب سے پہلا کام اللہ پر بھروسہ کرنا. اللہ پر بھروسہ کرو تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا. ایک صحابی کا نام میں لے رہا ہوں، حضرت زید. ساتھ میں بولو حضرت زید. یہ صحابی کی ایک اسپیشلٹی ہے. کیا اسپیشلٹی معلوم؟ پورا قرآن اٹھاؤ، کوئی صحابی کا نام نہیں ملے گا آپ کو. حضرت ابو بکر کا نام قرآن میں؟ نہیں. ارے بولو نا، نہیں. پڑھا نا آپ نے قرآن؟ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، کوئی صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے. صرف ایک ہی صحابی کا نام ہے اور وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا اسپیشلٹی ہوگی ان کی کہ ان کا نام قرآن میں آیا اور 22ویں پارے میں آیا. اور اب ظاہری بات ہے ہم ابو بکر کہیں گے ثواب ملے گا، لیکن زید کہیں گے تو 30 نیکیاں ملے گی، کیونکہ نام کہاں پر آ گیا؟ اور قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکی. تو زید میں کتنے حروف ہے؟ 3. تو باقی صحابہ کا نام لو، نیکیاں ملے گی، لیکن زید کا نام لو تو کمپلسری آپ کو 30 نیکیاں نام اعمال میں مل جائے گی. صرف ایک صحابی ہے جن کا نام قرآن میں آیا، باقی کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا، اور وہ بھی پارہ نمبر 22 میں آیا. فَلَمَّا قَضَى، پڑھو نا، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ. فلما قضا زید، اللہ نے زید کا نام لیا. یہ حضرت زید کیا فرماتے مانو، میرے ساتھ ایک بڑا گمبھیر معاملہ پیش آیا. حضرت زید خود فرماتے ہیں میرے ساتھ اتنا گمبھیر معاملہ پیش آیا. کہا میں جنگل میں جا رہا تھا، میرے پاس اچھا خاصا مال تھا، میری سواری تھی اور میری خود کی جان تھی. کہا میں جنگل میں جا رہا تھا، اس زمانے کے جنگل آپ کو معلوم ہے بڑے خطرناک بیابان، بڑے سارا. کہتے اچانک ایک ڈاکو میرے سامنے آیا اور وہ پورا ہتھیاروں سے لیس تھا، اس کے ہاتھ میں خنجر تھا اور معلوم نہیں کیا کیا ہتھیار اس کے سامنے تھے. وہ کہتے ہیں حضرت زید کہتے اس نے میرا ایسا گریبان آگے سے پکڑا اور مجھے یوں جانور سے نیچے پٹک دیا اور مجھے کہا کہ دیکھ وہاں دیکھ. حضرت زید کہتے رات کا اندھیرا تھا، میں نے تھوڑا چراغ جلا کے دیکھا بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی ہیں. اور ڈاکو مجھے کیا کہتا ہے، تیرا نمبر بھی آ گیا. یہ جو لاشیں ہیں نا جہاں بدبو پھیل رہی تھی، مکھیاں اڑ رہی تھی، کہا تیری لاش بھی. تو حضرت زید نے کہا تو چاہتا کیا ہے؟ کہا سب مال دے دے. تو حضرت زید نے سب مال دے دیا. تو اس نے خنجر نکالا مارنے کے لیے. حضرت زید نے کہا جو تجھے چاہیے تھا وہ تو میں نے دے دیا، میں نے سواری دے دی، میں نے صرف ستر چھپانے کے کپڑے رکھے، باقی سب میں نے تیرے حوالے کر دیا. تو ڈاکو کہتا نا ہمارا قانون ہے مال بھی نے جان بھی. یہاں اتنی لاشیں رکھی ہوئی، ان سب کا مال بھی لیا، اس لیے دیکھو تمہاری جگہ بھی دیکھ لو، یہ سب لاشیں ہیں، اب تمہاری لاش یہاں آ کر گرے گی. بس اتنا کہنا تھا. لیکن یہ تو حضرت زید صحابی تھے نا، اللہ پر بھروسہ تھا. صرف زبان مبارک سے اتنا نکلا، ایک جملہ، کاش یہ جملہ ہم بھی دل سے نکالے. کیا جملہ نکلا؟ یا ارحم الراحمین. بس اتنا جملہ نکلا کہ کہیں سے آواز آئی، کون مار رہا ہے؟ اے مارنے والے کو پکڑو. تو وہ جو آدمی جو مارنے والا تھا اس نے تو کتنی لاشیں گرا دیا تھا. وہ کہا یہ جنگل میں میرے سوا اور کون ہے؟ اس نے وہ پیچھے دیکھنا شروع کیا اور تھوڑا پیچھے دیکھنا اور کہنے لگا کون ہے بھائی، سامنے آؤ، کون ہے؟ یہ جنگل میرا ایریا ہے، یہ پورے ایریا میں میرے سوا کوئی نہیں آ سکتا، کون آ رہا؟ تو حضرت زید نے دیکھا کہ وہ پیچھے گیا تو پھر ایک مرتبہ پھر آواز دے دی، یا
ارحم الراحمین. پھر اور بلند آواز ہے, کون ہے جو زید کو مارنے والا, کون قتل کرنے والا؟ تو وہ جو آدمی تو اور بگڑا کہ میرے ایریا میں دوسرا آیا کیسے, تو وہ اور تھوڑا پیچھے کی طرف گیا. تو حضرت زید نے تیسری مرتبہ آواز لگا دی کہ یا ارحم الراحمین. بس یہ تیسری مرتبہ آواز لگی. حضرت زید فرماتے سامنے ایک بالکل تازہ گھوڑا میرے سامنے, اس کے اوپر ایک اتنا جوان نور کا چہرہ والا وہ بیٹھا ہوا ہے, اور اس کے ہاتھ میں بھی ہتھیار ہے, اور مجھے کہتا زید فکر مت کر, وہ اس طرف گیا ہے, ابھی میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں. اور حضرت زید کہتے وہ گیا, گردن اڑایا, اور جو لاشیں لگی ہوئی تھی جہاں میرا نمبر تھا وہاں اس کا نمبر لگ گیا تھا. جو جگہ میرے لیے اس نے بنائی تھی وہ جگہ خود اس کے لیے بن گئی. تو حضرت زید تو بھائی کسی کو جان میں جان آئے. حضرت زید نے کہا تم کون ہو بھائی, تم کون ہو؟ اچانک آ گئے, گھوڑے پر آئے, اور چہرہ تو کتنا خوبصورت ہے. تو آنے والے نے کہا انسان نہیں, ملک من الملائکہ, میں فرشتوں میں کا ایک فرشتہ آیا ہوں. حضرت زید اور خوش ہو گئے, تم فرشتہ میری ملاقات کے لیے؟ کہا تم نے جب یا ارحم الراحمین دل سے پہلی مرتبہ کہا نا, اس وقت میں 7ویں آسمان پر تھا. جب دوسری مرتبہ کہا نا, اللہ نے مجھے کہا جاؤ نیچے جاؤ, میں پہلے آسمان پر آ گیا تھا. اور جب تیسری مرتبہ تم نے یا ارحم الراحمین کہا, لو میں تمہارے سامنے آ گیا, اور اللہ نے فرمایا جو بندہ مجھے رحمان اور رحیم کہے گا میں رحمت کے لیے فرشتوں کو بھی آسمان سے اتار دوں گا. اس لیے میری ماں بہنیں, اگر ہم لوگ بھی یہ ورد شروع کر دے, بہت آسان ہے. کوئی بھی معاملہ ہو, 3 مرتبہ بولو یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. اگر وہ اللہ حضرت زید کی سنتا ہے تو وہ ہماری بھی تو سنے گا نا, کیونکہ اللہ تو بہت رحمان ہے, بہت کریم ہے, بہت رحیم ہے. تو چلو پہلا کام کس پر بھروسہ کرنا؟ اللہ پر بھروسہ کرنا. یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. پہلا کام اللہ پر بھروسہ کریں گے. اچھا دوسرا کام جو میرے کو بہت امپورٹنٹ کام بتانا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے, الوداع ہوئے, وصال مبارک ہوا, اپنی قبر مبارک یعنی روضہ مبارکہ میں حیات ہے, ابھی بھی حیات ہے. بولو ابھی بھی حیات ہے. لیکن ہمارے نبی چلے گئے, اب کوئی نبی آنے والا؟ ساتھ میں بولو, کوئی پیغمبر آنے والا, کوئی رسول آنے والا؟ ایک آنے والے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, وہ قیامت سے پہلے آنے والے, لیکن جب وہ آئیں گے اللہ کی قسم نبی بن کر نہیں آئیں گے, وہ بھی ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے. حضرت عیسیٰ پر کون سی کتاب اتری؟ انجیل. لیکن جب وہ آئیں گے انجیل کا ایک ورق ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگا, ہاتھ میں ہوگا تو قرآن پاک ان کے ہاتھ میں ہوگا, کیونکہ ہمارے نبی کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں. ساتھ میں پڑھو نا, اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب میرے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. تو سوال یہ ہے کہ جب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور ہمارے نبی اللہ کے پاس اللہ کی رحمت میں گئے, تو ہمارے نبی کیا کہہ کر گئے؟ امت کو بچانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بھائی بہت بڑا سوال ہے. ہمارے نبی اب آنے والے نہیں, بولو اب آنے والے نہیں, اور کوئی نبی آنے والا نہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو معلوم ہے جب صحابہ کرام کا بڑا مجمع بیٹھا تھا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا کہ میں اللہ کی رحمت میں, تم سب اللہ کی رحمت میں, سارے صحابہ اللہ کی رحمت میں, ہم جتنے بیٹھے ہیں وہ ایک دن آئے گا ہم بھی مر جائیں گے, لیکن ہم بچیں گے کیسے؟ کیونکہ حالات پہ حالات آتے رہیں گے. کبھی ماڈرن زمانہ آئے گا, ویسٹرن زمانہ آئے گا, موبائل کا زمانہ آئے گا, کمپیوٹر کا زمانہ آئے گا, کیلکولیٹر کا زمانہ آئے گا, بہت زیادہ زمانہ ترقی کرے گا. لیکن ہم کو کیا کرنا؟ ہمارے نبی نے اعلان فرمایا تھا ترکت فیکم امرین, ہمارے نبی نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں, دنیا میں کیسا بھی انقلاب آئے گا, یہ 2 چیز اگر تمہارے ہاتھ میں ہوگی تو جنتی بنو گے, اور اگر یہ 2 چیز میں گڑبڑ کرو گے تو دوسروں کے ہاتھ بیچے جاؤ گے اور موت کے وقت ایمان ختم ہو جائے گا. کون سی 2 چیزیں چھوڑ کر گئے؟ فرمایا نمبر 1 قرآن, اور نمبر 2 میری سنت. اور آج افسوس یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں. ہاں میں نے دیکھا بہت سی مردوں کو دیکھا, مولانا حذیفہ صاحب ماشاء اللہ لگا ہوا ساتھی ہے,
لگا ہوا ساتھی ہے، بیان بھی ہو رہا ہے، تقریر بھی ہو رہی ہے، وعظ بھی ہو رہی ہے، اور مدرسہ بھی چل رہا ہے، اور اس کے بعد میں بہت ساری خواتین کو دیکھا ماشاءاللہ بہت دین کا کام کر رہے، بہت دین کا کام کر رہے، لیکن قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، پورا دن گزر جاتا ہے، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ قرآن جو اتنا پیارا، ابھی آج کی بات سنو، آج کون سا دن؟ عرفے کا دن، ہاں بولو نا، عرفے کا دن، روزہ رکھنا نفل، روزہ رکھنا نفل، اور تمام حدیثوں کو جمع کرو تو معلوم ہوگا کہ کم سے کم 24 گھنٹے میں کچھ دیر قرآن پاک کا پڑھنا یہ ضروری ہے۔ نفل کرنے کے لیے سب تیار ہو گئے، یہ ہمارے یہ جتنے مرد بیٹھے نا، اس میں سے بھی کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے صبح سے لے کر اب تک قرآن ہاتھ میں لیا ہی نہیں ہوگا، نہیں لیا ہوگا قرآن۔ لمبی لمبی باتیں بولو، لمبے لمبے ناشتے بولو، لمبی لمبی افطاری بولو، لمبے لمبے سحری بولو، لمبی لمبی باتیں کرنے بولو، بکرے کے بارے میں باتیں کرنے بولو، ارے پورا سال کپڑے کا کاروبار کرنے والا، زمین کا لے بیچ کا کاروبار کرنے والا، گاڑی کا لے بیچ کا کاروبار کرنے والا، او جا رہا ہے مارکیٹ میں، یہ بکرا خریدنے میں بہت ہوشیار ہے، کیوں؟ واہ بھائی، اچانک تو کسائی بن گیا، بولو ہوا کہ نہیں ہوا ایسا؟ لیکن کتنے زیادہ ہماری یہ جتنی ماں بہنیں بیٹھی ہوگی نا، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتایا، آج صبح عرفہ کا دن، اور آج کا دن جائے گا، آئندہ سال یہ عرفہ کا دن آئے گا نہیں آئے گا ہماری زندگی میں ہم کو نہیں معلوم، لیکن کیا آج عرفے کے دن ہم نے قرآن پاک کو ہاتھ میں اٹھایا؟ کیا قرآن پاک کو ہم نے پڑھا؟ میرے دوستو، اب میں جو بات بتانے جا رہا ہوں مولانا حذیفہ، دل کو ہلا دینے والی بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بولو نا ساتھ میں، ہمارے آقا، یہ میں نے ابھی وہاں خانقاہ میں بھی سنایا تھا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہیں اور صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، اور اتنے میں ایک قافلہ آ رہا ہے، بولو اتنے میں ایک، اچھا جو قافلہ آ رہا ہے نا وہ کوئی ایمان قبول کرنے نہیں آیا، وہ مدینے میں کاروبار کے واسطے، بزنس کے واسطے، تجارت کے واسطے کوئی قافلہ آیا ہوا ہے، بزنس، کاروبار، تجارت، لیکن وہ جو قافلے کا سردار ہے بہت بڑا عربی جاننے والا، ان کا نام تھا قیس، پورا مجمع بولے کیا نام تھا؟ قیس۔ وہ اس کو بھی ایمان سے کوئی مطلب نہیں، لیکن وہ عربی کا پروفیسر تھا، عربی زبان اس کی اوپر، اس کی گھٹی میں تھی، عربی زبان کی فصاحت، بلاغت، طلاقت، سلاست، یعنی عربی زبان میں شعر شاعری اس کو بہت اچھا لگتا تھا۔ خیر یہ پورا قافلہ آیا، ان کو مدینے میں جو کاروبار کرنا تھا، کھجور کا، باغات کا، سب کاروبار ہو گیا۔ جب یہ واپس جانے لگے تو آپس میں مشورہ ہوا کہ بھائی سنا ہے کہ مدینے میں ایک محمد نام کے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی سنا ہے کہ ان کی عربی بہت اچھی ہے، ان کی عربی بہت اچھی ہے، اور یہ جو قافلہ آیا تھا اس میں جو امیر تھے، بولو کیا نام؟ اس کی عربی بھی، تو ایک قیس نے کیا کہا، چلو ذرا جا کے دیکھے، مقابلہ تو کرے، وہ اچھا بولتے کہ میں اچھا بولتا، تو سارا گروپ نے کہا چلو 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 گئے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے خبر دی، ایمان دھرم کی کوئی بات نہیں، ایمان دھرم کی کوئی بات نہیں، یہاں تو زبان کی بات ہونے والی ہے، اور حضرت قیس نے آخر ہی کہہ دیا کہ محمد سنو، ہم نے سنا ہے کہ آپ کی عربی زبان بہت اچھی ہے، آپ کی عربی زبان میں فصاحت ہے، بلاغت ہے، طلاقت ہے، سلاست ہے۔ وہ قیس نے کہا میں بھی عربی کا بہت بڑا پروفیسر، ادیب، اور میرے کو بھی بہت زیادہ شعر شاعری کا ہے، میں تو صرف اس لیے آیا ہوں آج آپ کا اور میرا مقابلہ ہو جائے۔ قیس آگے بڑھتا ہے کہ محمد آگے بڑھتے ہیں؟ معلوم ہے اس وقت ہمارے نبی روئے، ہم ہوتے تو کوئی مقابلے پر تل جاتا، تو ہمارے نبی روئے اور روتے روتے کہا میرے کو کیا عربی آوے، مجھے تو لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی نہیں آتا، پوچھو سب کو پوچھو، مجھے لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی، میں تو امی، اور سچ بتاؤں ہمارے نبی کو لکھنا آتا تھا، پڑھنا، لیکن صحیح میں نہ لکھنا آوے نہ پڑھنا آوے، لیکن اللہ نے علم کا سمندر اور خزانہ بنا کے بھیجا تھا۔ ہمارے نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا میرے نبی کو نہ لکھنا آتا نہ پڑھنا آتا، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا مصطفیٰ نہ ان کو لکھنا آوے نہ پڑھنا آوے، تو ہمارے نبی نے تو صاف کہہ دیا قیس کیا مقابلہ کرنے کے لیے آئے، تم ایک طرف قیس ایک طرف محمد، کیا مقابلہ کرو گے، مجھے تو لکھنا پڑا۔ تو قیس نے بڑے غصے میں کہا، جوان تھا، کہنے لگا پورا مدینہ کہتا ہے نا کہ آپ کی عربی بہت اچھی ہے، آپ بہت اچھا عربی بولتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو مدینہ والے کہتے ہیں نا وہ اصل میں بات ایسی ہے، زبان میری ہوتی ہے، کلام تو اللہ کا ہوا کرتا ہے، میری عربی میں کوئی کمال نہیں، مجھے نہیں آتا لکھنا پڑھنا، وہ تو زبان میری، اور بولو کلام اللہ۔
وہ قیس کو سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ ایمان والے تو تھے نہیں. کہنے لگے چلو کچھ تو سناؤ, کچھ تو سناؤ, بھلے زبان تمہاری کلام اللہ کا لیکن کچھ تو سناؤ. سب پڑھیں گے نا, میرے ساتھ میں پڑھیں گے نا. بہت اللہ, آج عرفے کا دن ہے. کہاں ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کر دیا, بولو ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کر دیا. قیس بھی بیٹھا ہے, سامنے سارا قافلہ بیٹھا ہے, صحابہ بیٹھے, اور ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کر دیا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بس یہاں پر ہمارے نبی کا چہرے انور نیچے, آپ نے اپنا چہرے انور کو اٹھایا, دیکھا کہ وہ سامنے قیس ہے, پورا چہرہ آنسو سے بھرا ہوا ہے, اور اس کی زبان سے نکلتا ہے ما ھذا کلام البشر, یہ انسان کا کلام نہیں ہے, یہ پیدا کرنے والے اوپر والے کا کلام ہے. تو ہمارے نبی فرماتے تو اب کیا کرنا کیا؟ اور قیس کیا کہتے, ایک بار اور سنا دو نا, ایک بار اور سنا دو نا. ہمارے نبی نے پھر شروع کر دیا اور آخری آیت پر آئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بس جیسے ہمارے نبی اس آیت پر آئے, وہ پورا جیسے پسینے میں شرابور اور تڑپ رہا ہے, کہتا ہے میرے محمد, میں اپنا کوئی کلام پیش نہیں کروں گا, کیونکہ میرے پاس جو کلام ہوگا وہ زمین کا ہوگا, آپ کے پاس جو کلام ہے وہ آسمان کا ہے. لیکن ایک بار اور سنا دو نا, ایک بار اور سنا دو. ہمارے نبی نے پھر الرحمن سے شروع فرمایا اور اس آیت پر آئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جیسے بغیر پانی کے مچھلی تڑپتی ہے, ویسے قیس اور اس کے ساتھی تڑپ رہے تھے. ہمارے نبی نے فرمایا کیا کرنا؟ کہا کچھ نہیں کرنا, ہاتھ بڑھا دیا ہو. آپ ہاتھ بڑھا کے مجھے ایمان کے اندر داخل فرما دیجیے. میرے دوست, وہ قرآن سنتے تھے غیر, اور ایمان ہمارے گھر میں قرآن ہے, گھر میں قرآن. اور میں قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا, سب کے گھر میں ایک سے زیادہ قرآن ہے. صرف ایک قرآن گھر میں نہیں ہوگا, 1 2 3 4, اور بلکہ کبھی کبھی تو بھائی وہ پیٹی والا قرآن دینا, پیٹی والا قرآن, بیٹی کو جہیز میں دینا ہے, پیٹی والا قرآن دینا. کب بیٹی نے اس کو کھولا؟ آپ کو سورت کی بات بتاؤں, آپ کی عقل حیران ہو جائے گی. میں بولتا نہیں ہوں. ہم نے ایک مرتبہ ٹھنڈی کا موسم آیا, وہاں حذیفہ صاحب, فاروق بھائی سننے جیسا, میرے پاس تقریباً 500 کمبل آئے بانٹنے کے لیے غریبوں میں, مسکینوں میں, اور 500 قرآن آئے. میں نے ایک ساتھی کو لمبایت سے بلایا, میں نے کہا دیکھ بھائی کمبل بھی آئے ہیں اور یہ قرآن بھی آیا ہے, معلوم کر اور دیکھ لے کیا ہوتا ہے. وہ لے کر گیا. آپ کو تعجب ہوگا کتنے کمبل میں نے بھیجا تھا. آ کر مجھے کہتا ہے قاری صاحب اور 500 ہوئے تو بندوبست کرنا نا. اور قرآن میں نے کتنے بھیجا تھا؟ 497 قرآن واپس لے کر آیا. صرف 3 قرآن بولا لوگوں نے لیا. یہ ہمارا ایمان, یہ ہمارا اسلام, اور یہ ہمارا قرآن. ہمارے اکابرین, آپ کو معلوم ہے ہمارے اکابرین, بڑے بڑے اکابرین کے بارے میں لکھا ہے تہجد کے وقت میں دعا کرتے تھے, دعا کرتے کرتے اچانک اٹھ جاتے تھے, اور اچانک اٹھنے کے بعد کیا کرتے تھے, قرآن پاک کو لیتے تھے, اور قرآن پاک کو لے کر اپنے سینے سے ایسے لگا لیتے تھے جیسے کوئی اپنے پوتے کو یا نواسے کو یا کوئی بیٹے کو لگاتا ہو نا, ایسا چمٹا کے روتے تھے, اور رو کر کہتے تھے اللہ کا کلام ہمیں معاف کر دینا, اللہ کا کلام ہمیں معاف کر دینا, ہم نے تیرا حق ادا نہیں کیا. حالانکہ ان اکابرین کے بارے میں پڑھو تو معلوم ہوتا ہے کہ روزانہ اتنا قرآن پڑھتے تھے, اتنا قرآن پڑھتے تھے کہ حضرت حبیب اعجمی جیسے اللہ کے ولی کے بارے میں لکھا کہ جب انتقال ہوا تو ان کی بیٹی نے کہا یہ کمرہ ہے جس میں میرے ابا نے 18,000 قرآن پاک کو ختم کیا ہے. اس لیے آج میری ماں بہنیں, میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہوئے کہوں گا,
پہلا کام تو ضرور کریں گے، بھروسہ کس پر کرنے کا؟ اللہ. اور نمبر 2 ہمارے نبی 2 چیز چھوڑ کر گئے جس میں ایک چیز ہے قرآن. آج سے ہم لوگ اس کا اہتمام کریں. بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں بولو کریں گے انشاءاللہ. اللہ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بہت سو کو عادت معلوم نہیں، ایک عادت ہے، ٹھیک ہے، کوئی اتنا غلط نہیں ہے کہ میں روزانہ منزل پڑھتی ہوں. کوئی کہے گا میں 24 صورتیں وہ الگ سے چھپے، تو کیا پورا قرآن کریم اللہ کی طرف سے نہیں ہے؟ جو ثواب ختم قرآن کا ہے وہ کسی اور چیز کا تو ثواب نہیں ہے. میں قرآن ختم کرنے کا جو ثواب ہے، اس سے بڑھ کر کیا ثواب ہوگا کہ جب ایک شخص یا ایک بندہ ایک بندی قرآن پاک شروع کرے، الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرے، من الجنتی والناس پر ختم کرے. اسے معلوم نہیں ہوتا، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل آتے ہیں اور آ کر اس کی پیشانی کو چوم کے چلے جاتے ہیں. اس لیے بالترتیب، ہاں آپ کی جو صورتیں معمولات میں وہ ضرور پڑھے، لیکن قرآن پاک کو بھی شروع سے تھوڑا تھوڑا پڑھے. وہ دن ہمارا عید کا دن ہوتا ہے جب قرآن پاک کو ہم مکمل کرتے ہیں. یہ قرآن پاک بہت پیارا کلام ہے. تو ایک تو اللہ پر بھروسہ کریں گے، نمبر 2 قرآن پاک روزانہ بالترتیب بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. تیسرا کام جو ہمارے نبی ہمارے درمیان چھوڑ کے گئے، سنت نبیکم. ہمارے نبی نے فرمایا میری سنت پہ عمل کرو. دیکھو آج یہ موبائل ہے نا، موبائل، میں نام نہیں لیتا، لیکن ایک بہت بڑے اللہ کے ولی مجھے قبرستان میں ملے. جب میں قبرستان میں میری امی ابا کے وہاں گیا، مجھے کونے میں لے گئے اور رونے لگے. میں نے کہا کیا ہوا مولانا، یہ رات کا ٹائم ہے، کچھ قبرستان میں کچھ معاملہ ہوا؟ کیا ہوا؟ کہنے لگے بس خیال آ گیا، اب مجھے ایسا لگتا ہے، وہ اللہ کا ولی، ہاں کہتے مجھے ایسا لگتا ہے یہ موبائل کی وجہ سے بہت سے ہمارے بھائیوں کا بہنوں کا موت کے وقت ایمان چھین لیا جائے گا. تو جب یہ موبائل، اب کوئی موبائل کو چھوڑ تو سکتا نہیں بھائی، چونکہ ایک ٹیکنیکل زمانہ ہے، ایک آگے بڑھا ہوا زمانہ ہے، تو موبائل کی تو ضرورت پڑے گی. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا 2 چیز تیرے پاس رکھ، دنیا کی کوئی چیز تجھے بھٹکانے والی نہیں ہے، ایک قرآن اور ایک پیارے نبی کی، بولو نا، ایک پیارے نبی کی سنت. میرے پیارو، ہمارے نبی کی سنت، اللہ اکبر، کوئی ہمارے نبی کی سنت پر عمل کرے. آپ کو معلوم ہے میرے شیخ جو ہے نا، شیخ حضرت شیخ سلیمان مغلیہ دامت برکات، ان کے شیخ مولانا غلام حبیب، اور ان کے شیخ کا نام ہے مالک. ان کے شیخ کا نام ہے، بس ان کو کہتے تھے حضرت مالک. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی بوڑھاپا آیا سارے دانت نکل گئے، اور نماز سے پہلے اعلان کر دے بھائی میرا مسواک دے دینا، ارے میرا مسواک دے دینا. تو کسی نے کہا حضرت مسواک کہاں کرو گے، دانت تو ہے نہیں. تو کہا میں دانتوں کی صفائی کے لیے نہیں، میرے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے مسواک کرتا ہوں. آج سچ بتانا، ہماری یہ ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی، کس کے پاس مسواک ہے؟ کس کے پاس مسواک ہے؟ کیا یہ ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے؟ ایک مسواک. ابھی میں اپنے گھر میں تھا، میں نے میرے گھر میں مسواک کو دیکھا، میں نے سوچا یہ مسواک کی لکڑی نہیں، یہ میری مغفرت کی لکڑی بنی ہوئی ہے. کیونکہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ جیسا علامہ، یعنی کہا جاتا کہ فتوے کی دنیا میں جن کو بادشاہ کہا جاتا، وہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب وتذکیر الشہادتین عند الموت. علامہ شامی فرماتے مسواک کرو، منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی، نمبر 2 اللہ راضی ہو جائے گا، اور نمبر 3 تمہیں موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا. تو کاش ہم لوگ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرے. میرے پیاروں، کوئی سنت کو معمولی نہ سمجھے. ارے بولو، کوئی سنت کو معمولی نہ سمجھے. بہت سے لوگ سنت چھوڑ دیتے، ابھی مسواک نہیں کیا نماز تو ہو جائے گی نا. کون بولا کہ نماز نہیں ہوگی؟ علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، جن لوگوں نے سنتوں کو معمولی سمجھا، ایک دن آئے گا اللہ ان سے فرض چھڑوا دے گا. اور پھر جس دن اللہ فرض کو چھڑوا دے گا، جب موت کا وقت آئے گا تو اللہ ایمان بھی چھڑوا دے گا. کیا کوئی تو بات ہوگی. اتنے بڑے امام جن کا نام ہے امام ابو داؤد، بولو کیا نام ہے؟ امام ابو داؤد. بڑھاپا ہے، بڑے امام ہیں، حدیث کی بڑی کتاب لکھی ہے، ساری کشتی میں بیٹھے ہوئے، سارے کشتی ان کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. اور امام ابو داؤد اپنی کشتی میں، وہ زمانے میں لمبے لمبے سفر کشتیوں میں ہوتے تھے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کشتی میں بیٹھے، اور لمبا سفر ہو رہا ہے.
اب سامنے کوئی لمبی کشتی ہے بھائی، ان کی جیسے بڑی کشتی اس طرف جا رہی ہے تو سامنے سے کوئی بڑی کشتی آ رہی ہے، وہاں کوئی جوان ہے، ارے بولو وہاں کوئی جوان ہے، وہ زور سے چھینکا اور چھینکنے کے بعد کہا الحمدللہ. جب چھینک آوے تو کیا بولنے کا؟ سامنے والے کو کیا بولنے کا؟ اب امام ابو داؤد یہاں بیٹھے، انہوں نے آواز سنی کہ اس نے الحمدللہ کہا، انہوں نے یہاں سے یرحمک اللہ کہا، لیکن سمجھ گئے بڈھے کی آواز وہاں تک نہیں جائے گی. بھائی بوڑھا آدمی ہو جائے پھر آواز وہاں تک کیسے جائے گی؟ تو کیا کیا معلوم ہے؟ لیکن سنت زندہ کرنا ہے کہ الحمدللہ والے کو پتہ چلے کہ سامنے والے نے کیا کہا ہے، یرحمک اللہ. کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی چھینکے اور یہ کہے الحمدللہ تو تم اسے کہو یرحمک اللہ. اگر وہ الحمدللہ نہ کہے تو اسے یرحمک اللہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ حدیث پاک. اب وہ جوان نے تو چھینکا اور الحمدللہ کہا، اب ان کو کیا کہنا ہے؟ یرحمک اللہ. لیکن بوڑھے کی آواز وہاں تک نہیں جائے گی. تو وہاں دریا تھا، بڑا دریا، وہاں چھوٹی چھوٹی کشتیاں چلتی تھی. امام ابو داؤد نے کیا کیا؟ ایک کشتی والے کو بلایا، چھوٹی کشتی والے کو کہا کچھ بھی لمبا چوڑا کام نہیں ہے، میں تیری کشتی میں بیٹھوں، میرے کو بڑی کشتی تک لے جا. تو کہا وہاں کتنی دیر رکیں گے؟ کہا رکنا نہیں، وہاں سے واپس آنا ہے. کتنا لوگے؟ تو وہ ہوتا ہے ایسے ٹائم پر بھاؤ تاؤ کا. کہا وہاں جانے کا 1 درہم، آنے کا 1 درہم، اور وہاں رکیں گے تو زیادہ. نہیں رکنا نہیں، بس یہ تیری کشتی میں بیٹھا. وہ بڑی والی کشتی میں گیا اور پھر واپس آیا تو جانے کا 1 درہم، آنے کا 1 درہم. کہتے ہیں امام ابو داؤد جیسے امام وہ چھوٹی کشتی میں بیٹھے، بڑھاپا ہے کشتی میں بیٹھے، وہاں گئے اور صرف وہ کشتی کے پاس جا کر جوان کو گئے، جوان تو ابھی چھینکا، تو نے الحمدللہ کہا، میں یرحمک اللہ کہنے کے لیے آیا ہوں. اور واپس کشتی میں بیٹھ کر واپس اپنی کشتی میں آ گئے. جیسے اپنی کشتی میں قدم رکھا، غیب سے آواز آئی، یا ابا داؤد اشتریت الجنت بدرہمین. اے ابو داؤد آج 2 درہم میں تم نے جنت کا سودا کر لیا. 2 درہم میں تم نے جنت کا سودا کر لیا ہے. تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. تو پہلا کام اللہ پر بھروسہ، دوسرا کام قرآن پاک سے لگاؤ، روزانہ پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. اور تیسرا کام پوچھ کر میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے. ایک دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہاں ابھی ہمارے خسر ہمارے بابا نے بتائی، بہت پیاری دعا بتائی. کھانے کے بعد کی ایک دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی واشبعنی واروانی. یہ دعا ہے. اس دعا کے بارے میں ایسے تو کھانے کے بعد کی بہت دعا. بھائی کسی کی دعوت کھانے جاؤ تو اللہم اتم طعمنی واسقمن سقانی، یا افطر عندکم الصائم واتم طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، یا بارک اللہ فی رزقکم. ایسی بہت ساری دعا ہے. اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. علماء کرام کو معلوم ہے، لیکن یہ ایک اسپیشل دعا ہے. کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی واشبعنی واروانی، اور اس کے آگے وانعم علی وافضل. یہ جو پوری دعا ہے اس کی ایک الگ فضیلت ہے. اس کی فضیلت یہ کہ جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے ایسا ہو جاتا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہو. ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا، مطلب کوئی سوال جواب، کوئی حساب کتاب. تو ابھی مجھے ایک اللہ کے ولی نے اتنا اچھا بتایا کہ میں جب رات کو بستر پہ جاتا ہوں جو دعائیں پڑھنی ہے وہ تو پڑھتا ہوں، لیکن جان بوجھ کر پانی پیتا ہوں. پانی پی لیا اس کے بعد یہ دعا پڑھتا ہوں اور پھر اللہ کو کہتا ہوں اللہ ایسا سونے جا رہا ہوں جیسا ماں کے پیٹ سے نکلا ہوں، اس لیے رات کو مر جاؤں تو کوئی حساب کتاب نہیں، ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دینا. یہ سنتوں پر عمل ہے میرے پیاروں، سنتوں پر عمل ہے. آج میری ماں بہنوں کو کیا سنت پر عمل بتاؤں، کیا بتاؤں؟ پوچھو نہیں ان کو. صبح اٹھے تو دعا پڑھے، ہاں کھانا کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، استنجے میں گئے استنجے. ہاں دعا سب ہماری موبائل کے نظر ہو گئی. موبائل 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 موبائل. اللہ کی قسم موبائل پہ اتنا. اور کمال کیا ہے معلوم؟ اب ننگے پنے کو ننگا پنا ہی نہیں سمجھا جاتا. شیطان ہے نا، شیطان فارغ ہو گیا. شیطان پہلے کہتا تھا، یہ تھوڑا ڈرتا تھا کہ شیطان مجھے بھٹکائے گا، شیطان مجھے گمراہ کرے گا. اب شیطان کہتا ہے میں آرام میں آ گیا کیونکہ یہ میرے سے بڑا شیطان بن گیا ہے. یہ موبائل کو گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے. تو آپ مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ ابھی کتنے بج رہے؟ دیکھو گھڑی میں کتنے بج رہے؟ 5. صبح کے 5، ابھی 5. کتنے گھنٹے؟ 12 گھنٹے میں. میری ماں بہنوں کو میں کہہ رہا ہوں کتنی دیر موبائل کا استعمال ہوا؟ کتنی دیر ہوا؟ چلو میں ایک دم کم کر دیتا ہوں، صرف 2 گھنٹہ. حالانکہ 12 گھنٹے میں 2 گھنٹہ. چلو 2 گھنٹہ موبائل کا استعمال ہوا. کیا اس سے کم 1 گھنٹہ ہم نے قرآن کو دیا؟ آدھا گھنٹہ قرآن کو دیا.
دیکھو میں کہوں گا نا بہت خراب لگتا ہے، لیکن فاروق بھائی بات صحیح ہے. آج ہم لوگ کو ماں سے محبت کم ہے، موبائل سے محبت زیادہ ہے. باپ سے محبت کم ہے، موبائل سے محبت زیادہ ہے. ارے باپ گھر میں آتا ہے، جوان بیٹی گھر میں، کیا کرنا چاہیے تھا؟ ارے اس زمانے کی بچیاں کیا کرتی تھی معلوم ہے؟ کیا دیا جاتا تھا اس زمانے میں؟ کیا ہوتا تھا؟ ہر باپ اپنی بیٹی کو کہتا تھا اپنے ہاتھ سے قرآن لکھ، اپنے ہاتھ سے قرآن لکھ، اپنے ہاتھ سے قرآن. وہ بیٹی قرآن لکھتی جاتی لکھتی جاتی لکھتی جاتی، یہاں تک کہ پورا قرآن مکمل کر دیتی. باپ اس کو انعام دیتا، اور جب شادی کا موقع آتا تو وہ باپ اپنے داماد کو کہتا تھا دیکھ میں تجھے بیٹی دیتا ہوں لیکن بیٹی کے ساتھ کچھ نہیں دیتا ہوں، اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن تجھے عطا کرتا ہوں. آج موبائل کی محبت باپ سے زیادہ ہے، موبائل کی محبت ماں سے زیادہ ہے. کیونکہ اگر موبائل کا ایک دم آرام سے سروے کرو نا کہ 12 گھنٹے میں اگر 2 گھنٹہ میرا موبائل کا ہے تو کیا 1 گھنٹہ میں نے ماں کی خدمت کی؟ کیا میں نے آدھا گھنٹہ ابا کے سامنے جا کے بیٹھا؟ آج باپ گھر میں آتا ہے، ماں گھر میں آتی ہے، بیٹی اپنی موبائل کی دنیا میں بالکل مست. اور جہاں ماں نے کچھ بولا نا، ماں ڈسٹرب نہیں کرنے کا. تو نے ابھی بولی نا دیکھ میری گیم میں پرابلم آ گیا. کیا حد ہو گئی میرے پیاروں شریعت کو. اس لیے چلو میں 4 کام بولنے کے لیے آیا تھا. پہلا کام تو اللہ پر بھروسہ کرنا، دوسرا کام قرآن پاک، تیسرا کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ. اور چونکہ دیکھو آج میں زیادہ ڈرانے والا دھمکانے والا بیان نہیں کرتا، کیونکہ آج کا دن مغفرت کا دن ہے. کائے کو میں غصے میں کہوں کہ یہ کرو وہ کرو؟ آج ایک کام کرو، اللہ جو ہوا معاف کر دے، اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر معاف کرنے والا کوئی نہیں. بولو نا. باقی میرے کو آج یہ منا بھائی آیا، بہت غصہ آیا صحیح میں. یہ جب انٹر ہوا نا میں اس کو نہیں آنے دیتا، کیونکہ خانقاہ میں نہیں آیا اور آج بیوی کی وجہ سے آیا. تو کیا ہماری اہمیت اس کی بیوی سے بھی گئی گزرا؟ ہم اتنے گھٹار بن گئے؟ صحیح بات کہ نہیں؟ اسی کے لیے آئے. یہ جب آئے سمجھنے کا یہ نہیں ہے اس کی بیوی آئی ہوئی ہے یہاں پر. اس کا ریکارڈ ہے ہمارے صورت میں ماشاءاللہ. ابھی دیکھو نا میرے کو چائے نہیں ملی. ملی آپ کو چائے؟ میرے کو ملی نہیں ملی. یاسر بولا کہ میری بیوی چائے بنا کے لا رہی ہے. وہ چائے بنائی کہ ہڈیاں گلاتی. ابھی تک کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. چائے آئی ہے نہیں ابھی تک میرے سامنے. باہر کی ساری چیزیں آ گئی. فاروق بھائی وہ تو اچھا ہوا تم دیر میں آئے، باقی ساری چیزیں آ گئی. اب میں پریشر والا، شوگر والا، اور مولانا کو معلوم ہے کیسے رات کو بروڈا سے دیر میں آیا. میں روزہ نہیں رکھا. میں نے اس کو کہا بھی نیچے دیکھ بھائی میں روزہ نہیں رکھا، چائے پلا دینا. وہاں سے وہ جو مرغی والا ہے نا، وہاں کی گلی سے یہاں تک اب تک میرے کو چائے کا گھونٹ نہیں. اس کا قصور نہیں ہے، قصور بیوی کا ہے. وہ معلوم ہے. میں ایک بات بتا دوں لیکن سمجھیں گے محسن تو ہی سمجھ میں آئے گا. بیٹا عبداللطیف تیری بیوی سب سے ہوشیار ہے، بیٹا بھی تیرے ہاتھ میں پکڑا دیے لیکن سمجھو گے تو بہت بڑی بات ہے. سمجھنا برابر. وہ معلوم ہے ایک مرتبہ منا پہ بہت برابر سمجھنا. ایک مرتبہ نا ایک آدمی راستے میں چل رہا تھا، بولو، اور سامنے کھڈا آ گیا. اس کو نہیں معلوم، وہ راستے آج کل بنتے رہتے، لیکن بیچارہ یوں بچ گیا کسی طرح. کھڈے میں پاؤں جاتا جاتا واپس کھینچ لیا. جیسا کھینچ لیا نا پیچھے کوئی جنات کھڑا تھا. وہ جنات نے کہا اے بھائی جاتا مر جاتا، بچا لیا میں نے تیرے کو. تو نہیں آیا، میں نے تیرے کو کھینچ لیا، ورنہ ابھی چلا جاتا مر جاتا. تو اس نے کیا کیا بھائی جنات ماما بولتے نا، ماما بہت بہت شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ. چلو ہو گیا. کچھ دن کے بعد وہ گاڑی چلا رہا تھا اور ایکسیڈنٹ بس ہونے والا ہے. 1 انچ کا فرق اور گاڑی کا بریک لگا اور ایکسیڈنٹ سے بچ گیا. پھر وہ جنات کی آواز آئی، ابھی گاڑی ٹھوک دیتا مر جاتا، پرزے نکل جاتے. شکرمان میں نے تیری گاڑی کو کھینچ لیا. تو اس نے جنات کا بہت شکریہ ادا کیا. کیا ماما جزاک اللہ، بہت شکریہ، ورنہ میں تو مر جاتا. پھر ایک دن کیا ہوا، اپنے ٹیرس پہ گیا اور ٹیرس پہ سے پاؤں پھسلا. اب پاؤں پھسلا، دکھتی بات ہے 4 مالے سے نیچے گرنے والا. تم 4 مالے پہ رہتے ہو نا؟ ہاں، تو 4 مالے سے نیچے گرنے والا تھا، مر جانے والا تھا. لیکن اچانک بیچ میں کوئی پائپ دکھ گیا، پائپ کو پکڑ لیا اور دھیرے دھیرے کر کے اترا. جیسے نیچے اترا پیچھے سے جنات نے کہا او پائپ میں نے لگا دیا، ورنہ وہیں سے ڈائریکٹ گر گیا ہوتا، مر گیا ہوتا کمبخت. وہ تو میں نے تیرے کو واپس بچا لیا. اب یہ شکریہ نہیں ادا کیا. غصے میں کہتا ہے کھڈا آیا تھا، تو نے میرے کو بچا لیا. ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، تو نے میرے کو بچا لیا. آج اوپر سے گرنے والا تھا، تو نے مجھے بچا لیا. کہتا ہے کمبخت تو شادی نہ دیوس سے کہاں ہو تو کا کمبخت تو شادی کے دن کہاں تھا ہوتا تو آج یہ چائے کی نوبت نہ آتی. یاسر اس دن اگر جنات ہوتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی ہمارے سامنے. خیر
آپ لوگ ہنستے ہو، اچھا لگتا ہے، عرفے کا دن ہے، بہت ساری ماں بہنوں نے روزہ رکھا، اللہ سب کے روزے کو قبول فرماوے۔ اب دعا سے پہلے ایک ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں جو ہم سب کے دل کو ہلا دینے والی ہے۔ وہ حدیث بہت پیاری ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی ایسے جا رہے جنگل کی طرف، بولو جنگل کی طرف جا رہے، ایک عورت اپنے چھوٹے بچے کو لے کے وہ کچھ کھانا پکا رہی ہے، کچھ کھانا پکا رہی ہے۔ اب اس زمانے میں ایسے ہماری طرح چولہے وولے تو نہیں تھے، تو وہ کھانے کا جو پکانے کا جو لکڑا تھا نا، اس میں سے دھواں اٹھتا تھا۔ دیکھو وہ عورت ایسی بیٹھی ہے اور ایسے بچے کو اپنے پاس میں رکھی ہے، اور وہ جیسے دھواں اٹھتا نا تو یوں کر کے بچے کو پیچھے کر لیتی، پھر واپس کھانا کو گرم کرتی، پھر اچانک ہوا چلتی اور دھواں اٹھتا، پھر اپنے بچے کو سمیٹ لیتی۔ اتنے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ عورت کو اللہ جزائے خیر دے، میں کبھی کبھی رات کو یاد کر کے کہتا ہوں اللہ وہ عورت کتنی پیاری عورت ہوگی جو ہمارے نبی کے پاس گئی اور کہا میرے پیارے نبی آپ نے دیکھا میں کھانا کیسے پکا رہی تھی؟ ہاں میں نے دیکھا کہ وہ ہوا چلتی ہے، دھواں اٹھتا ہے، تم اپنے بچے کو کھینچ لیتی ہو۔ تو عورت روتے روتے کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے بتاؤ نا، کیا میں میرے اس بچے کو آگ میں ڈالوں گی؟ میں دھوئے سے اپنے بچے کو بچاتی ہوں، کیا میں اپنے اس بچے کو آگ میں ڈالوں گی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، کبھی نہیں ڈالو گی، کیونکہ تم ماں ہو نا، تم ماں ہو، اپنے بچے کو کبھی آگ میں نہیں ڈالو گی۔ تو اس عورت نے کہا میں ماں ہوں، اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالوں گی، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو کیا اللہ اپنے بندے بندیوں کو جہنم میں ڈال دے گا؟ جب ایک ماں ہو کہ میں اپنے بچے کو جہنم میں نہیں ڈال سکتی، تو اللہ تو 90 درجے زیادہ، 99 درجے زیادہ، الگ الگ روایت 70 درجے زیادہ ماں سے محبت کرتا۔ ماں بیٹے کو جہنم میں آگ میں نہیں ڈال سکتی، تو اللہ اپنے بندے بندیوں کو جہنم میں کیسے؟ معلوم ہے ہمارے نبی وہیں بیٹھ گئے، بہت دیر تک روتے گئے اور ایک ہی جملہ کہتے گئے نہیں میرا اللہ نہیں ڈالے گا، نہیں میرا اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ میرے دوستو آج وہ عرفے کا دن ہے، اس عورت کی بات کو یاد کر لو، ہمارے نبی کا آنسو یاد کر لو اور دعا مانگ لو کہ اللہ تو اپنے بندوں کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں قرآن پاک ختم کرتا ہوں، چونکہ قرآن پاک چل رہا تھا، ابھی آخری آیت پڑھ لیتا ہوں اور اس کے بعد دعا کریں گے۔ آپ تمام کا شکریہ، ماں بہنوں کا شکریہ، ہمارے یہاں جو پڑھانے والی معلمات اور متعلمات ان کا بھی شکریہ، ذمہ داروں کا شکریہ، ہمارے بیٹے یاسر کا شکریہ۔ اور ہاں ایک کارڈ میں لے کر آیا ہوں، یہ بہت پیارا کارڈ ہے، یہ میں نے نہیں چھپوایا، یہ مجھے حکم ملا میرے شیخ، دعا کرو میرے شیخ کے لیے، حضرت شیخ سلیمان مغلیہ دامت برکاتہم، انہوں نے یہ کارڈ مجھے خاص کہا کہ اس کو چھپاؤ۔ اور یہ کارڈ کے بارے میں کیا بتایا؟ چلتے پھرتے پڑھتے جاؤ، پڑھاتے جاؤ، سنتے جاؤ، سناتے جاؤ، سیکھتے جاؤ، سکھاتے جاؤ، کیونکہ یہ جو دعا ہے یہ کارڈ کے اندر، اس کے بارے میں نبی کا وعدہ ہے کہ اس کو پڑھتے جاؤ، پڑھاتے جاؤ، سنتے جاؤ، سناتے جاؤ، جو کرتا جائے گا اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا، اللہ روزی میں برکتوں پر برکتیں عطا کرتا جائے گا۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ یہ کارڈ آپ لوگ رکھے، ضرور رکھے، انشاءاللہ یہ کارڈ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ چلو میں آخری آیت پڑھ لوں اور اس کے بعد میں دعا کر لیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم. سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ آج تو معاف فرما دے. عرفے کا دن ہے اللہ, بہت سارے لوگ روزے میں اللہ یہاں بہت ساری ماں بہنیں بیٹیاں اور یہاں میرے بہت سارے بھائی اللہ بیچارے کھانا نہیں کھائے, اللہ بھوکے ہیں, اللہ بھوکے, اللہ پیاسے ہے. اللہ انہوں نے عرفے کا روزہ رکھا ہے کیونکہ ایک سال اگلے معاف ہو جائیں گے, آنے والے سال معاف ہو جائیں گے. اللہ یہ گنتی تو نے ہمارے سمجھانے کے واسطے رکھی, ورنہ اللہ تیرے یہاں گنتی کیا معنی رکھتی ہے؟ یہ کیا ایک سال پہلا, ایک سال بعد؟ ہمیں یقین ہے افطار کے وقت تو فرشتوں کو کہے گا میرے بندے کو ہمیشہ کے لیے معاف کر دے. یہ گنتی کرنا تو بندوں کا کام ہے. اللہ تو معاف کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. اللہ جب ماں اپنے بیٹے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی, آج کا بیٹا دارو پیتا ہو, جوا کھیلتا ہو, پھر بھی ماں کو کہو دیکھ سامنے آگ لگی ہے, ڈال دے بیٹے کو. اللہ آج ماں اپنے بیٹے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی. اللہ تو بہت زیادہ محبت کرتا, تو ہم کو جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ تو بہت محبت کرتا. اللہ بس ہمیں معاف کر دے. اللہ کل کا جو دن گیا, پورا دن ہمارا تجھے معلوم ہے ہمارا دل کا کیا حال تھا. ہم کو بار بار خیال آتا تھا سب عرفہ کے میدان میں ہوں گے, ہمارے جتنے حجاج کرام گئے سب عرفہ کے میدان میں ہوں گے, احرام کی حالت میں ہوں گے, کعبے کی طرف چہرہ ہوگا اور کھڑے ہو کر کتنا رو رو کے مانگتے ہوں گے. اللہ تو نے خود فرمایا, تیرے پیارے نبی نے فرمایا عرفہ کے دن کوئی حاجی مانگتا ہے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں, اور جس کا نام لیتا ہے اس کو بھی معاف کر دیتا ہوں. اللہ ہمیں یقین ہے کسی نہ کسی نے تو ہمارا نام لیا ہوگا, کسی نے تو لیا ہوگا. اتنے سارے گئے ہمارے 2 صحابہ متعلقات, کسی نے ہمارا نام لیا ہوگا. اسی نام کے صدقے ہم کو معاف فرما دے. اے اللہ بہت قبولیت کا دن ہے, بہت محبوبیت کا دن ہے. الہ العالمین بس کل کی ہماری قربانی کو قبول کر لینا. اللہ مہربانی کر کے اللہ ہماری قربانی کو قبول کر لینا. الہ العالمین ہمیں قربانی کرنا نہیں آتا, ہم تو بکرے کو لے کر آئے, اکڑ کے لے کر آئے, اللہ باندھ دیا. اور کتنے لوگ تو لائے میرا بچہ کھیلے گا نا, میرا بچہ کھیلے گا. اللہ یہاں ہم کو بچے کے کھیل کی فکر ہے, وہاں حضرت ابراہیم کو اپنے بچے کے گلے پر چھری چلانے کی فکر. کتنے کہتے ہیں میں بکرا 5 دن پہلے لایا تاکہ میرے بچے کھیلے. اے اللہ ہم نے قربانی کو کھیل کا ذریعہ بنا دیا. اللہ وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی جو ہم نے بعض روایتوں میں پڑھا, وہ گھڑی کیسی ہوگی جب حضرت ابراہیم نے بیٹے کو لٹا دیا, چھری چلانے کی تیاری. 7 سال کا بیٹا کہتا ہے ابا میری ماں کو معلوم ہے, میری ماں کو معلوم, میری ماں ہاجرہ کو معلوم ہے کہ آپ مجھے لٹانے والے اور چھری چلانے والے. حضرت ابراہیم نے کہا نہیں. تو 7 سال کا بیٹا کہتا کاش مجھے گھر میں بتا دیا ہوتا, میں تو تیار ہی تھا, آپ مجھے گھر میں بتا دیتے, کم از کم ماں کو لپٹ کے رو کے معافی تو مانگ لیتا. اللہ 7 سال کا بیٹا جانے سے پہلے ماں کو یاد کرتا. ہم 60 سال کے ہو گئے, ماں یاد نہیں آتی ہم کو. اے اللہ بہت گنہگار ہے, اللہ بہت بڑے مجرم ہیں, بہت بڑے پاپی ہیں, لیکن آج بہت امید لے کر آئے. اللہ یہ کہے تو غلط نہیں ہوگا, امید نہیں لے کر آئے, یقین لے کر آئے. اللہ آج تو ہمیں معاف کر دے گا. اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے. اللہ تو بہت پیارا, اللہ تو بہت پیارا. اللہ ہم کو گرمی لگی تو نے ٹھنڈے AC کا انتظام کر دیا, ہم کو ٹھنڈ لگی تو نے گرم چائے کا انتظام کر دیا. حالانکہ تھوڑی دیر پہلے ہم نے گناہ کیا, مگر تو نے یہ نہیں کہا کہ میرا بندہ میں تجھے ٹھنڈی میں تڑپاؤں گا, میں تجھے گرمی میں تڑپاؤں گا. تو نے آدھا گھنٹہ پہلے گناہ کیا. اللہ تیرے سے بڑھ کے صبر کرنے والا کوئی نہیں ہو.
تیرے سے بڑھ کے صبر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اے اللہ، ماں بھی صبر کرتے کرتے آخر میں کہتی بیٹا گھر سے چلا جا، باپ بھی کہتا سمجھ لے تیرا باپ تیرے لیے مر گیا۔ اللہ تو بہت صبر کرنے والا، اللہ بس آج ہم کو معاف فرما دے اللہ، یہ پورے مجمع کو معاف فرما دے اللہ، ہماری ماں بہنیں بیٹیوں کو معاف فرما دے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے اللہ، امت بہت پریشان ہے اللہ، امت کو معاف فرما دے اللہ، اور الہ العالمین جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے، ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ مغفرت فرما دے، خاص کر کے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے نا ان کی عمروں میں برکت دے دے اللہ، ان کی عمروں میں برکت دے دے، اور اللہ میری طرح جو ہے نا ماں بھی نہیں ابا بھی نہیں، آج اگر میرے ابا ہوتے ضرور یہ مجلس میں ہوتے اور ضرور کل قربانی کے لیے آگے پیچھے ہو گئے ہوتے، الہ العالمین چلے گئے اللہ، بغیر بولے چلے گئے اللہ، ماں بھی چلی گئی ابا بھی چلے گئے اللہ، یاد آتی ہے اللہ کوئی کتنی بھی عمر کا ہو جائے لیکن ماں کو یاد کرتا تو ایسا لگتا میں یتیم ہو گیا، ابا کو یاد کرتا تو ایسا لگتا ایک بھروسے والا جو ہاتھ تھا وہ چلا گیا۔ الہ العالمین ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ، رحمتوں سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اور اللہ ایک آخری بات اللہ قرآن پاک اور سنت سے محبت عطا فرما دے، ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والا سیکھنے سکھانے والا بنا دے، قرآن پاک سے تعلق رکھنے والا بنا دے، پیارے نبی سے محبت کرنے والا بنا دے اللہ، ہمارے نبی نے ہم سے بہت محبت کی اللہ، ہمیں بھی محبت کرنے والا بنا دے، اور اللہ آخری بات اللہ موت کے وقت آسانی کر دینا اللہ، موت کے وقت آسانی کر دینا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے موت کا معاملہ بہت عجب معاملہ ہے اللہ، بہت عجب معاملہ ہے اللہ ہم صرف کبھی کبھی سوچتے ہیں نا تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم قیامت میں کیا جواب دیں گے اللہ، اگر صرف ہم اتنا سوچتے ہیں کہ حضرت سمیہ کیسے اللہ کو پیاری ہو گئی، حضرت سمیہ کیسے اللہ کو پیاری ہو گئی، کیسے پیاری ہو گئی، سامنے جوان بیٹے عمار کو لٹکایا گیا ہے، سمیہ کو زمین پر لٹایا گیا ہے اللہ، عمار حضرت عمار اللہ کوئی بیٹا کیسے دیکھے گا، حضرت عمار کہتے 2 اونٹ کو لایا گیا، میری ماں کے پاؤں سے باندھ دیا گیا، ایک اونٹ کو ایک طرف چلایا گیا، دوسرے اونٹ کو دوسری طرف چلایا گیا، عمار کہتے ربطت بین بعیرین، 2 اونٹوں کے درمیان میری ماں کو رکھا گیا، حضرت عمار کہتے میں نے آنکھ بند کر لی، جب دونوں اونٹ چلنے لگے میرے ماں کے پاؤں کے پرچے اکھڑنے لگے اور میری ماں کی شرمگاہ پر اسی وقت برچھا مارا گیا، عمار کہتے میری زبان سے نکلا میری ماں، تو میری ماں نے کہا عمار تو صبر کر لینا۔ اے اللہ آج اسی واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے اور ہماری زندگی موبائل والی زندگی کو دیکھتے ہوئے ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ سمیہ کے صدقے ہم کو معاف کر دینا، عمار کے صدقے ہم کو معاف کر دینا، اللہ ایک دن ہم بھی مر جائیں گے اللہ ہماری قبر میں بھی اعلان ہو جائے گا تیرا خاندان کام نہیں آئے گا، تیرا نسب کام نہیں آئے گا، تو کون سے گھر کی کام نہیں آئے گا، تیرے پاس کتنا پیسہ کام نہیں آئے گا، یہاں نمازیں لے کر آئی کہ نہیں آئی، اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، اللہ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں سب کو نمازی بنا دے، دنیا کے ہر کلمے والے کو نمازی بنا دے، جتنی دعائیں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے سلسلے میں مانگی عطا فرما دے، شرور کے سلسلے میں پناہ مانگی حفاظت فرما دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعا کو قبول فرما لے، جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا لکھا، جن کا حق جو محسنین محسنات متعلقین متعلقات اللہ سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔